السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ غلام کے والدین نے مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خانہ کعبہ میں ہی ملاقات ہو گئی۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنے باپ دادا اور قبیلہ کے بارے میں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہم اس کے بدلے پیسے ادا کرنے کو تیار ہیں، بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کرنے اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنی رقم ادا کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا، جی نہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے بغیر کچھ کہے، بغیر پیسے لیے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ خوشی خوشی جانا چاہے تو چلا جائے، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔ غلام کے والد اور چچا کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، وہ سوچنے لگے کہ اس سے پڑھ کر اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے۔ زید کا مالک کچھ لیے بغیر ہی ہمارے بیٹی کو رہا کرنے کو تیار ہو گیا، ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا، بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان، قبیلہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس رہنے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اتنی آسانی کی ہمیں امید نہیں تھی، ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے کر گئے۔ بیٹی کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے کو گلے لگا کر کافی دیر تک روتے رہے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، بار بار بیٹے کو دیکھتے رہے اور چومتے رہے۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ خوشی خوشی رہو، اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ غلام کے والد اور چچا بہت مطمئن ہیں، انہیں خوشی ہے کہ مالک نے جو بات انہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں کہی وہ اب بھی اسی پر قائم ہے۔ انہیں یقین ہے کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کا کہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غلام نے کہا، مجھے اپنے والد اور چچا سے بہت پیار ہے، میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، یہ مجھے دنیا میں سب سے پیارے ہیں۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے یہ ایک غیر متوقع جواب تھا، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں اپنے مالک کے حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح دے نہیں سکتا، میرے لیے محمد کی غلامی دنیا کی تمام تر نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ غلام کو رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس وقت 10 سال گزر چکے ہیں۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور دیگر خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حسن سلوک بھی ان کے سامنے تھا۔ اس غلام کا باپ اور اس کے چچا یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ وہ رسول اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ اگر بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ واپس لے جانے کی ضد نہیں کریں گے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور پرسکون واپس وطن کی طرف چلے گئے۔ ہمارا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے اور اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو لے کر کعبہ میں آئے، اور اس غلام کی قسمت بہت ہی اچھی ہے۔ اسے وہ عزت نصیب ہونے جا رہی ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ عرب میں کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا عجیب نہیں، لیکن ایک عزت دار قبیلے میں غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سب حیران اور پریشان ہیں، آخر محمد بن عبداللہ چاہتے کیا ہیں؟ زید بن حارثہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کائنات کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ زید کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ 17 سال پہلے آزادی سے غلامی جیسی مصیبت میں گھرنے والا زید بن حارثہ اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات میں کسی کو غلامی نے اتنا بڑا رتبہ نہیں دیا جتنا زید بن حارثہ کو ملا۔